أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت هواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. گزشتہ 3 اصولوں کے متعلق عرض کیا تھا، جس پر پہلے اصول پر بات کی تھی کہ اہل یہود اور اہل نصارہ، یعنی یہ اہل کتاب اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ان کی 2 جماعتیں. ان کی ایک جماعت تو وہ ہے جو مبارک جماعت ہے، یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے انصار ہیں، عیسائیوں میں سے نجاشی جیسے بادشاہ ہیں اور ان کے انصار ہیں، کہ ان لوگوں نے حق کو قبول فرمایا اور نبی جی کی غلامی کے اندر تشریف لائے. اصل میں کلمہ پڑھنا غلامی ہی کا نام ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، بات بہت واضح ہے. سنیے، لا الہ الا اللہ. لا الہ کہتے ہیں عربی کے اندر معبود کو، معبود پھر عربی کا لفظ ہے. معبود کس کو کہتے ہیں؟ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. عبادت پھر عربی کا لفظ ہے. عبادت نکلا ہے عبد سے، عبد کہتے ہیں غلامی کو. تو ابھی جوڑو معنی، لا الہ الا اللہ، اللہ وہ ذات ہے جس کی غلامی کی جائے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اللہ وہ ذات ہے جس کی غلامی کی جائے. گویا کلمہ پڑھ کر میں نے اعتراف کیا اپنے غلام ہونے کا. تو ان احباب نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہے غلامی کے، ان حضرات نے. دوسرے فریق انہوں نے من ینکر بعضا ومن الاحزاب من ینکر بعضا، بعض ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کے بعض حصے کا انکار کیا. وہ حصہ کون سا تھا؟ میں نے کہا جو تورات کے خلاف تھا. تورات میں وہ باتیں نہیں تھی، انجیل میں وہ باتیں نہیں تھی، اس کے خلاف تھا. انہوں نے کیونکہ وہ طبیعت کے اوپر آیا نہیں اس لیے انکار کر دیا. بعینی یہی صورت ہے جو ہماری ہے. جو احکامات ہمارے رسم و رواج سے ٹکرائیں گے ان احکامات کو چھوڑ دیں گے، پسند نہیں آئیں گے، رسم رواج پہ عمل کریں گے. ہو بہو وہی حالت، یہی حالت ادھر بھی تھی کہ جو ان کی پرانی کتابیں یا جن چیزوں کے وہ عادی ہوئے ہوئے تھے ان چیزوں سے ٹکراتی تھی، خواہ وہ دین ہو خواہ وہ قرآن ہو، چھوڑ دیا کرتے تھے. بھیا یہ تھوڑی نام ہے ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن یہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا رونا دھونا سب کا سب اسلام بن جائے. جو طبیعت مانتی ہے اس کو بھی اسلام بنا، جو طبیعت نہیں مانتی اس کو بھی اسلام بنا. تو اس پر گزشتہ بات کی تھی جنہوں نے انکار کیا قرآن کے بعض حصے کا. یہ حصے 3 اصولوں پر مبنی ہے. پہلا حصہ توحید کا ہے. اے منکرین، اے نہ ماننے والوں، اگر تمہارا انکار اس وجہ سے ہے عقائد کے اندر اختلاف ہے اور انکار ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے عقائد برابر ہیں، تو تم کافر ٹھہرے. تم اصل میں نام تو موسیٰ علیہ السلام کا لے رہے ہو لیکن ان کو بھی نہیں مان رہے، کیونکہ عقیدہ تمہارا نبی موسیٰ علیہ السلام کی ترتیب پر نہیں ہے. نام تو تم عیسیٰ علیہ السلام کا لے رہے ہو لیکن ان کو بھی نہیں مان رہے، کیونکہ ہر نبی کا عقیدہ وہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کا عقیدہ. یہ تو مشترک چیز ہے. رہی بات اگر تمہارا اختلاف عقائد کے اندر ہے، اس کے اندر ہے، فروع کے اندر ہے، اعمال اور احکام کے اندر ہے، تو اللہ رب العزت خدا ہے، رب العالمین ہے، کرنے والی ذات ہیں. تورات کے اندر وہ مناسب احکام سمجھے تھے اور یہاں یہ مناسب، چھوٹی سی جھلکیاں پیش کی تھی اعمال کی، کہ وہاں تھوڑی سی سختی تھی، یہاں تھوڑی سی نرمی تھی.
یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، کس کو کیسا دے دے، کسی کو کیسا دے دے۔ تیسرا چلے الیہ ادعو، یہ توحید تھی پیچھے، کیا ہے رسالت، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں۔ مجھ کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے وہ یہ سونپی ہے الابلاغ، تبلیغ کرنا، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ تبلیغ کسے کہتے جی؟ بلغ یبلغ تبلیغا فہو مبلغ، خود نیکی پر گامزن رہتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، خود برائی سے بچتے ہوئے لوگوں کو برائی سے بچانا، اس چیز کا کیا نام ہے بھیا؟ تبلیغ نام ہے۔ اس درجے تک پہنچ جانا محنت کرتے کرتے کرتے، جو درجہ اللہ کے ہاں محنت کا مطلوب ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کی راہیں ہموار فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 13 سال مبعوث ہونے کے بعد کے مکہ کے محنت دن بدن بڑھوتری اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں رنگ لائے، نتیجہ اخذ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے۔ اب لوگ کچھ توہن، کچھ کرہن، کچھ محبت سے اور کچھ سختی سے اسلام لے آئے۔ فتح مکہ والے بعضوں میں مجبوری میں بھی ایمان لے آئے، وجہ کہ بھئی یہ تو جان جائے گی، لانی پڑے گا ایمان، مجبوراً لے آئے، اور اکثر انصار، اکثر مہاجرین خوشی سے ایمان لے آئے۔ یہ نبی کے جی دوسرا، یہ اصول ہے دوسرا، الیہ عدو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں۔ پیش قدمی نبیوں کا میرے بھائیوں سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ نبی بادل بنتا ہے، نبی کیا بنتا ہے؟ بادل۔ نبی سورج بنتا ہے، نبی پھلدار درخت بنتا ہے، نبی کنواں کبھی نہیں بنا کہ پیاسا ہے میرے پاس، نبی کنواں کبھی نہیں بنا، خود گئے ہیں۔ ابراہیم اسلام کے پاس، ابراہیم اسلام نمرود کے پاس خود گئے، ابو جہل کے پاس حضرت وسلم خود گئے، فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام خود گئے ہیں۔ نبی کا کام ہے پیش قدمی، اور رفق طبیعت بھی اتنا ہے کہ ان سے زیادہ رفیق قلب اور رقیق القلب آدمی دنیا کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ محبت اتنی بڑی ہوتی ہے امت کی، یہ کائنات کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ جانور ان کی نسبت کن کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، لہذا جانور کی اللہ کے ساتھ نسبت اس کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ آپ اسلام کے ساتھ چند صحابہ تھے، حضرت کسی تقاضے کے لیے تشریف لے کر گئے، پیچھے سے کچھ ساتھیوں نے درخت کے اوپر یمامہ فاختہ اس کے بچوں کو اٹھا لیا، ماں پیچھے پیچھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام پہ پہنچ گئے، صحابہ بھی تشریف لے آئے اور وہ بچے بھی ان کے ساتھ تھے کہ اتنے میں ماں نے آ کے سر رکھ دیا جس ساتھی کے ہاتھ میں بچے تھے اس کے سامنے، یعنی اپنی گردن زمین پر رکھا دی کہ بس ہو گئی ہے۔ آپ اسلام نے فرمایا اس بے زبان کو کس نے اذیت دی ہے؟ کہا رسول اللہ اس طرح ہم نے لے لی ہے، کہا واپسی کرو ان کے بچے، ان کے بچوں سے آپ کا کیا بنے گا، آپ ان کے بچے واپسی کرو۔ لے کر گئے ہیں، یہ رفق ہے نبی کے اندر، واپسی کروایا ہے۔ فرمایا یہ ماں کتنی خوش ہوئی، مڑ کے دیکھ رہی ہے تمہیں اور تمہیں دعائیں دے رہی ہے، کہاں؟ کہ اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ۔ سبکتین کا نام سنا ہے؟ کون تھا؟ وقت کا بادشاہ۔ طبیعت کے اندر غربت تھی، صرف ایک ذاتی گھوڑا اور ایک جبہ تھا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اپنا۔ شکار کے لیے نکلے، ہرن کے بچے کا شکار کیا، ہرن پیچھے، ماں جو تھی گھوڑے کے پیچھے، مڑ کے دیکھا پھر پیچھے، پھر مڑ کے دیکھا پیچھے، آخر دل میں یہ آئی کہ سبکتین اس ہرن کے بچے سے تیرا کچھ نہیں بننے والا، چھوٹا سا بچہ ہے، کیوں ماں سے جدا کرتا ہے، دے دیا، رحم آیا دل میں، ماں کو دے دیا۔ رات کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر آئے، سبکتین تیرا فعل ہمیں بہت اچھا لگا جو تو نے کام کیا ہے، ان قریب ہماری طرف سے تجھے خلافت ملے گی، سلطنت ملے گی دنیا کی، وہ آدمی جس کے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک جبہ ہے۔ اسی طرح رحم دلی کرنا جس طریقے سے تو نے اس جانور کے ساتھ کیا، اور پھر کی، وقت کا بادشاہ بنا بگلا، کیا بنا؟ وقت کا بادشاہ بنا۔ تو نبیوں کی طبیعت میں رفق ہوتا ہے، یہ بڑی نرمی والی، بڑی محبت والی اور بہت اونچی صفت ہے، اللہ تعالی ہمارے کو عطا فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ مَآبٌ، تیسرا ٹھکانہ، تیسرا اصول، اسی رب کی طرف لوٹنا ہے۔
اللہ کے نبی اسلام کو فرمایا کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں، یعنی اس کی بندگی کروں۔ نبی بھی غلام ہے اللہ کا، فرشتے بھی غلام ہیں اللہ کے، اور بندے بھی غلام ہیں اللہ کے۔ یہ سب غلاموں کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو اللہ نے مختلف مراتب کے اوپر قائم کی ہوئی ہے۔ نبی غلام ہے لیکن اونچی طبقے کے غلام ہیں، عام غلام ان تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے ہیں، پھر انسان ہیں، یہ سب کے سب غلام ہیں۔ ہم اسی کی عبادت کریں گے چونکہ ہم غلام ہیں۔ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور ہم اس رب سے شریک نہیں کریں گے۔ ایک إِلَيْهِ عَدُو، نمبر 2 اسی کی طرف میں بلاؤں گا رسالت، وَإِلَيْهِ مَعَابُ، اسی رب کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، یہ ہے آخرت، وہیں جانا ہے، وہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا مفہوم ہی یہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، اے اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کا سب تیرا ہے۔ واحد تو اللہ ہے، عجیب خرید و فروخت کرتا ہے، پہلے دیتا ہے پھر ہم ہی سے لیتا ہے۔ زندگی دی ہے نا بھیا، کس کو؟ ہمیں، اور ہم ہی سے خرید لیے جنت کے بدلے کے اندر۔ مالک بھی اللہ تھے، کچھ دیر کے لیے امانت دی ہمیں اور پھر خود ہی سودا کر لیا ہم سے، اور ہم نے باخوشی اور بتسلیم رضا اور طیب قلب سے اللہ تعالیٰ سے اس سودے پہ راضی ہوئے کہ اللہ ٹھیک ہے۔ ہم اس سودے کو وارا کسورا سمجھتے ہیں، ہمارے بابا، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سودا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، اس کے بدلے آپ ہمیں نعمتوں والی جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ اشتری، اللہ تعالیٰ خرید چکے ہیں ایمان والوں سے اس کی جانوں کو، اس کے مالوں کو، طے ہو چکا ہے۔ کس چیز کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان لوگوں کو ہم کیا دیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے۔ آخر ٹھکانہ ہے جی ہم سب کا، ہم سب نے وہاں جانا ہے۔ یہ دار فانی ہے، وہ دار باقی ہے۔ یہاں کی نعمتیں فانی، جس طرح دار فانی اس طرح یہاں کی تمام نعمتیں فانی۔ خواہ یہ ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہو وہ فانی، خواہ ہی پیٹ کے اندر کوئی چیز ہو وہ فانی۔ جب تو خود فانی تو تیرے سے منسلکہ تمام کی تمام چیزیں فانی۔ اس چیز کا روزانہ محاسبہ کریں، پھر دنیا کی چیزوں سے محبت اٹھ جائے گی۔ جب یہ فانی ہے، بے شک مالک ہوں آج کچھ دنوں تک کے لیے، لیکن ہے فانی، یہ ہے تے کل جدید یبلا، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، خواہ تو کتنا خیال کر لے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کوئی اونچی چونٹی گاڑی خریدی ہوئی ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں کے قریب تک پہنچتی ہوئی ہے۔ حضرت جی اپنے بچوں سے زیادہ اس کا خیال کیا جا رہا ہے، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ۔ خود منہ دھوئیں نہ دھوئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو روزانہ نہلائیں گے، کپڑے لگوائیں گے، ان کے لیے شیمپو الگ ہے۔ کہ سفر کا اتفاق ہو گیا تو ان کے بھائی چلا رہے تھے، تو بہت عجیب و غریب طریقے سے میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ یہاں کیچڑ تھا، وہ ٹائر گندے ہوتے تھے۔ میں نے کہا یہ اڑتی نہیں ہے؟ جدھر کیا نام ہے کیچڑ آ جائے تھوڑا اڑا لیا کرے، اڑا لیا ستی بنا لے۔ محبت ہے، کیا ہے جی؟ محبت ہے چیزوں سے۔ خیال رکھنا الگ چیز ہے، وہ منافی نہیں ہے، رکھیں خیال، اللہ نے نعمت دی ہے اس کا خیال رکھیں۔ اس کے نہیں کہہ رہے کہ اس کو ہم ایسی بغیر خیال چھوڑ دیں، لیکن یہ جو علامتیں ہیں حضرت جی کی، یہ سب کی سب محبت کی دلائل ہیں کہ حضرت کو اس چیز سے محبت دی۔ یہ جتنا اس کو چمکائیں گے، میں مثال دے رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس کو جتنا چمچایا، بولو جی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلو جدید یبلا، ہر نئی چیز نے نہیں ہوگی پرانی۔ اچھا، اور اس کی خواہشیاں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اگلا کوئی ماڈل نہیں آنا، طبیعت بنے گی نہیں بنے گی، یہی جدید چیز اس کو بری لگنا لگ جائے گی۔ یہ جدید چیز کو کیا لگنے لگ جائے گی؟ بری لگنے لگے گی۔ عقل مندی کا کیا تقاضا ہے؟ اس نعمت کو نعمت سمجھے، بغیر استحقاق کے اللہ تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، ہاں اہل ہوں گا دے دیں گے۔ یہ چیز دل میں بیٹھ گئی، انشاءاللہ بہت اونچا جائے گا۔ یا تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے اور اس کے پاس ہے، بھیا وہ اہل ہوگا، ہم اہل نہیں ہیں ابھی تک، جب تک اہل نہیں ہے اللہ نہیں دیں گے۔ آج اللہ نے دے دی، شاید اہل سمجھ لیا، اس وجہ سے اللہ نے عطا فرما دی۔ اتنا دل پرسکون رہے گا کہ لوگ کروڑوں میں ناچ رہے ہوں گے، حضرت کی جیب میں چونی بھی نہیں ہوگی، لیکن کروڑوں والوں کے دلوں میں سکون نہ ہوگا، چونی والے کے دل میں سکون ہوگا۔ وجہ یہ سمجھ کے ناچتا رہے گا ہم اہل نہیں ہیں، مزے کرتے رہو۔ ہم کیا نہیں ہیں؟ ہم اہل نہیں ہیں۔ جس دن اہل ہوں گے اس دن وہ سبب کے محتاج نہیں ہے جو دینے والے ہیں۔ ان کے ہاں روپیہ اور کروڑ ایک ہی ہے، وہاں جو کرنسی کا معیار ہے وہاں روپیہ اور کروڑ ایک ہی ہے۔ کل کا دروازہ کھلوا ہے، یہاں سے کروڑ روپے کہاں سے مل گئے؟ بس مل گئے، اللہ نے تجھ کو دے دیے، تیرے ہیں، مزے کر۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہاں چلتی ہے اہلیت، جو جتنا اہل ہوتا ہے۔ حضرت جی میں آپ کو اور اندر کی بات بتاؤں، بعض غریبوں کو اللہ امیر نہیں ہونے دیتے جان کر، بعض عمراء کو اللہ غریب نہیں ہونے دیتے جان کر، بعض بیماروں کو تندرست نہیں ہونے دیتے جان کر، اور بعض تندرستوں کو بیمار نہیں ہونے دیتے جان کر۔ وہ جس ایمان کی نہج پر ہے تنزل آ جائے گا۔ امیر کو غریب کر دیا، ناشکرہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ناشکرہ۔ غریب کو امیر کر دیا، اس کے پار اٹھ جائیں گے۔ اس نے کبھی کچھ نہیں دیکھا، اللہ جانے یہ کیا کچھ نہ کرے گا،
جو نافرمانی کی حدود طے کرے گا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے اس کو اس مقام کے اندر رکھا ہوا ہے۔ امیر کو تندرست کو بیمار کر دیا، ناشکری کفر تک نہ پہنچ جاوے، اور غریب کو اگر بیمار کو اگر میں نے صحیح کر دیا، یا نہیں وہ اپنی صحت کو معصیت کے اندر یہ استعمال کر لے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ضرور مصلحت ہوگی، یہ جملہ انتہائی غلط ہے۔ کوئی نہ کوئی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ایک ایک بات پہ ہزاروں مصلحتیں ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ایک ایک بات پہ ہزاروں مصلحتیں ہیں جو چھپائی ہوئی ہیں۔ جس حال میں اللہ رب العزت اس حال میں مجھے رکھا ہوا ہے اس وقت میں، اللہ جانے کتنی مصلحتیں ہیں۔ وَإِلَيْهِ مَآب، ٹھکانہ وہی ہے۔ روزانہ سوچے اس چیز کو، دنیا سے محبت گٹھانی ہے، یہ اللہ جس دی ہے بے شک دی ہے، تیری نعمت ہے، بہت تیرا شکر ہے اس بات پر، لیکن یہ ہے میری نہیں، اس نے فنا ہونا ہے اور ایک دن ضرور فنا ہونا ہے، اس کا روزانہ محاسبہ کریں، روزانہ اس کو سوچیں۔ انشاءاللہ دنیا سے محبت کم ہونا شروع ہوگی، آخرت کی رغبت ہاں وہ باقی ہے، اس کی نعمتیں باقی ہیں، اور وہاں میں بھی باقی ہوں۔ وہ اللہ صفت بقا جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، وہ اللہ چیزوں کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ کی چاہت ہے، اپنے رحمت والی صفت حضرت وسلم کو نہیں عطا فرمائی ہوئی ہے، کرم والی صفت نبی اسلام کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہی صفت بقا اللہ و مخلوقات کو عطا فرما دیں گے، وہاں کی نعمتیں باقی رہ جائیں گی، وہاں کی نعمتیں کم نہ ہوئیں گی، وہاں ذات باقی رہ جائے گی۔ جب ذات باقی تو اس کے ساتھ رہنے والی نعمتیں باقی۔ تو پھر بے وقوفی ہے کہ عارضی چیز کو کے پیچھے باقی والی رہنے والی چیز کے ساتھ نقصان دلواتے ہوئے عارضی چیز لے لیں، اس پہ راضی ہو جائیں کہ چلو ہمیں وہ چیز دے دو جو فانی ہو جائے گی، اور وہ چیز نہیں دو جو کہ باقی رہے گی۔ سادہ ہے یار، بہت غلط سودا کر رہا ہے، بہت غلط سودا کر رہا ہے۔ بلکہ باقی رہنے والی چیزوں کی خاطر فانی رہنے والی چیزوں کو فنا کر، اللہ رب العزت فانی رہنے والی چیزیں بھی دے گا کچھ عرصے تک، جب تک کے لیے تو زندہ ہے۔ آگے چلیے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے فیصلے، اپنے قانون عربی زبان کے اندر اتارے ہیں ان کو، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ نبی جی ابھی آپ سنیے جی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی تابع داری کر لی، یہ جو آپ سے مطالبے کر رہے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، یہاں تک آگے تنزل پر ابو جہل کی جماعت جب دیکھا کہ نبی جی ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کسی طرح بھی اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، بعید ہے ان سے کہ یہ کام کروا لیں کہ ایک دن ہم پوجا کریں آپ کی اللہ کی اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، یہ تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں دیکھا تو آخری اس پر آئے، کسی طریقے سے لوگوں کو جمع کر لو، ایک دفعہ بت پر ہاتھ پھیر دو، بس ختم کرو، ہم ساری زندگی آپ کے اللہ کی پوجا کریں گے۔ کہ اللہ شرائط پر اسلام کو قبول نہیں کرتے، اللہ مستغنی ہے، نہیں کرنا نہ کرو، ڈنڈا نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی بھی۔ اللہ شرائط کے اوپر اسلام قبول نہیں کرتے کہ میں یہ کروں پھر تم لوگ آؤ گے، نہ۔ جیسے دیگر چپ کر کے اسلام قبول کیے، اسلام کی تابعداری کر لے، تم بھی چپ کر کے اسلام قبول کر کے اسلام کی تابعداری کرو، شرائط کے اوپر نہیں آتے۔ نبی جی اگر آپ نے ان کی اتباع کر لی، ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، وحی اور علم آنے کے بعد حقائق کھل گئے آپ کے سامنے، رب نے اپنا سب کچھ دکھلایا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نبی جی پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ہوگا آپ کا، اور نہ ہی کوئی پھر بچانے والا ہوگا۔ یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنی ہے، ان کو کہا رہے ہو اس پر سوچو میرا کیا بنے گا۔ اپنے اللہ رسول کے ایسے پابند ہیں کہ اپنے نبی اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت جی اگر آپ آگے بالفرض محال، یہ ناممکنات میں سے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، زمین آسمان اور آسمان زمین ہو سکتے ہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا کہ نبی جی ان کی خواہشات کی تابع داری کر لیں، بالفرض محال اگر ہو گیا تو پھر معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ یہ بڑی شفیقانہ، مشفقانہ اور شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نہج نبوی پر قائم ہیں، نہج نبی پہ قائم رہنا، کان نہ دھریں ان لوگوں کی طرف، ان کی باتوں کی طرف۔ وَلَقَدْ، اچھا جی اگلا الزام اللہ کے رسول پر کفار کا، یہ کیسا نبی ہے اتنی شادیاں کی ہوئی ہیں؟ تسلیمہ نسرین کو جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تسلیمہ نسرین فرانس کے اندر ہوتی ہے، آپ کی ملالہ یوسف زئی کو ابھی کچھ سالوں پہلے نوبل ایوارڈ دیا تھا اس خاتون نے، جی ہندوستان والی، پھر وہاں چلی گئی ہے، کون ہے؟ گستاخ رسول ہے۔ اس خاتون نے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ زبان استعمال کی تھی، اس نبی کو کس نے اجازت دی کہ خود 11 شادیاں کر لی اور ہمیں کہا کہ 4 کرو، اور عورتوں کو کہا تم ایک ہی کر لو، تو کتی بن جا، تیری بھی شادیاں بہت ہو جائیں گی، تجھے کس نے کہا تو انسان بن؟ یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اگر غلام ہے تو چپ کر، اور اگر غلام نہیں ہے تو نعرے لگا۔
یہی سوال جو اس زمانے کے کفار نے کیے ہیں نبی پر، آج کی اس خاتون جو کہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتی ہے مسلمان کہاں ہیں، اپنے آپ یہ جملہ کہنے کے بعد مسلمان ہیں۔ ہم نے کہا ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کسی نے ترش نگاہوں سے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بولا کچھ بھی نہیں، چھٹی ہوگی معاملی، ختم، ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ بھی، کہاں ایمان اس کا؟ ترش نگاہوں سے بھیا ایک عیسائی کی حقارت دل میں لانے والا عبداللہ اندلسی ایمان جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ کچھ دیر کے لیے گیا نا، 12,000 خانقاہیں چلا رہا تھا ایک وقت میں، ایمان ایک عیسائی کی ہلکی سی حقارت کس کی وجہ سے اثر کی نماز قضا ہوگی، ان عیسائیوں کی وجہ سے ان کے علاقے میں پانی نہیں ملا ہم لوگوں کو، بس یہ بات بنی تھی۔ فرماتے خود ہیں کہ ایک پرندہ نما ایمان کی شکل تھی جو مجھ سے اٹھ کے چلی گئی، میرے اندر ایمان نہیں تھا، 40 سال خنزیر چلائے ہیں میں نے یہود کے۔ عیسائی کی حقارت سے ایمان جا سکتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے اوپر بات کرنے سے ایمان قائم رہے گا؟ کمال ہے بھائی، اگر ہوگا تو پھر آپ کے مذہب پر انتہا ہے، آپ کی ذہنیت پر انتہا ہے، پھر تو چلا گیا، چھٹی ہو گیا معاملہ۔ تجدید ایمان کر اور اللہ کا شکریہ ادا کر کہ اسلام قبول کرتا ہے دوبارہ تیرا، ورنہ ایسوں کو تو واجب القتل کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے؟ مار دو۔ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، یہ کیسا نبی ہے، اتنی شادیاں، اتنے بچے؟ کبھی کہتے ہیں اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، سورہ کوثر کا شان نزول، یہ قریب ابتر ہے، ان نشانیہ کا حول ابتر، یہ ابتر ہے، یعنی جس کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی اس کو ابتر کہتے ہیں، یہ نبی ابتر ہے، اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کا مذہب چھٹی ہو جائے گی، اس کے مرنے کی دیر ہے، ختم۔ یہ جو حمایتی ہیں یہ بھی مڑ ہو جائیں گے، منکر ہو جائیں گے، جو رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہی کفار کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ان شأنک هو الابتر، نبی جی تیرا دشمن ابتر ہے، تو ابتر نہیں ہے، تیری روحانی اولاد آج بھی میری اور آپ کی شکل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تا قیامت رہے گی، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہیں۔ انہوں نے کہا نرینہ اولاد نہیں ہے، تو یہ نرینہ نہیں تو یہ کون ہے؟ قیامت تک رہیں گے۔ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ کہاں ہے ابو جہل کی اولاد، ابو لہب کی اولاد؟ 11 بیٹے تھے، کدھر گئے؟ فلاں کی اولاد، فلاں کی اولاد کدھر گئے؟ چھٹی ہو گئی معاملہ، تاریخ جانتی نہیں ہے ان لوگوں کو، تاریخ کے اندر پہلے دور تک ان کے نام آئے ہیں، اس کے بعد کوئی نام نہیں ہے ان لوگوں کے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ ابتر ہیں۔ کبھی تانا دیتے ہیں اولاد نہیں ہے، ابھی تانا دے رہے ہیں اولادیں بہت ہیں اس آیت کے اندر، کہ اس نبی نے تو شادیاں بہت کی ہوئی ہیں اور اس کی اولادیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، نبی جی آپ خاموش رہیے، آپ کی جگہ اللہ جواب دیں گے۔ تحقیق ہم نے بھیجے کہیں رسول ایسے من قبلک جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ان کی کہیں بیویاں تھیں، ان کی کہیں تھی، خالی نبی اسلام کے لیے نہیں ہے، ان کی کہیں بیویاں تھی، وَذُرِّيَّةً، اور کہیں ان کی اولادیں تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کی حدیث نہیں سنتے آپ بارے میں کہ بغیر انشاءاللہ کہے، کیا کہتی تھی بات؟ ان کی قوم نے ان کے ساتھ جہاد میں جانے سے انکار کر دیا تھا کہ حضرت ہم نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ، کہا تھا آج میری 100 بیویاں ہیں، ان میں بیویاں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں، باندیاں بھی تھیں، میں سب سے ملاقات کروں گا، اللہ 100 بیٹے دے گا مجھ کو، 100 کے 100 میرے بازو بنیں گے اور ساتھ میرے ساتھ جایا کریں گے، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور صرف انشاءاللہ نہ کہنے کے اوپر 99 پر تو حمل ہی نہ ٹھہرا، ایک میں ٹھہرا، وہ بھی ناقص، وہ بھی اپاج نکلا، زمین بچہ نکلا، زمین کہتے ہیں اپاج کو، وہ نکلا خالی انشاءاللہ نہ کہنے پر۔ تو کتنی تھی؟ 100۔ اگر عورت اور دنیا ہوتی اور اگر عورت غلط چیز ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جو دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے، کوئی التفات نہیں تھا دنیا کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 4 شادیاں کی ہیں اور 15 حضرت کی لونڈیاں تھیں۔ کس کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پتہ چلا یہ بری چیز نہیں ہے۔ امرأۃ صالحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا میں سب سے اچھی چیز الا متاع الدنیا امرأۃ صالحہ، اگر دنیا کا سامان سب سے اچھا ہے تو وہ نیک بیوی ہے، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ کوئی ایپ کی چیز نہیں ہے، یہ تو نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے تم سڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہم نے ان سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے ہیں جن کو کہیں متواتر بیویاں بھی تھیں، ان کے پاس اولادیں بھی تھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِأَچھا جی، اگلا یہ بات ہوگی، اس کا جواب اللہ نے دے دیا۔ ہماری مرضی کا حکم کیوں نہیں اتر رہا اس پر؟ نبی جی آپ اتروا دیجئے نا، آپ تو بڑے، ہماری مرضی کا کوئی حکم اتار دیجئے قرآن میں جو ہماری منشا کے مطابق بھی ہو، کوئی ایک آیت تو ہو ہماری منشا کی۔ جواب ملا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے یہ بات، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ کہ وہ کوئی حکم خود سے لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر وہ تو لاتا ہے اللہ کے حکم سے لاتا ہے، وہ خود معمور ہے، جو اللہ حکم فرماتے ہیں وہ اس ترتیب پہ چلتا ہے۔ تمہاری یہ بات بھی نہیں کر سکتی۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز کے لیے، ہر وقت کے لیے ایک تقدیر لکھی ہوئی ہے،
فلاں وقت میں فلاں کام ہوگا، وہ لکھ چکے ہیں اللہ رب العزت. جفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں. رفعت الاقلام، اور کلمیں توڑ دی گئی ہیں جن سے تقدیروں کو لکھا گیا تھا. معاملہ بن چکا ہے، رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں سکون چاہیے طبیعت میں، اسی تقدیر پر تفویض کر لو، مان لو اس تقدیر کو، ورنہ تیرے رونے دھونے سے، میں نے آپ کو ٹینکی والی مثال دی ہے نا جی، تو جتنی محنت کر لے نکلنا اتنا ہی پانی ہے جتنا میرے بھائی تیری ٹینکی کے اندر ہے. جتنے میرے مقدر میں پیسے ملنے ہیں، کتنے انگوٹھے چھاپ ہیں جن کو نام لکھنا نہیں آتا، کروڑوں کماتے ہیں، اور کتنے کروڑوں والے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہے، MBA اس نے کیا ہوا ہے شیخ، اس نے وہاں اپنی سیویاں جمع کرائیں جہاں چپڑاسی تھے کراچی کے اندر. حالت یہ ہوگی، یہ ابھی موجودہ ہے، کئی دفعہ درس میں بھی آیا ہے، جہاں چپڑاسی کی جو پوسٹ تھی سرکاری، وہاں اس نے MBA والے نے اپنی CV جمع کروائی کہ شاید مجھ کو ادھر سے نوکری مل جائے، بھاڑ میں گیا، بڑی نہیں پوسٹ مل رہی تو کیا کریں. خیر ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کئی جگہ پہ لگ گئے. تو یہ مال دول، یہ کمائی، محنت، فلان ڈھینگ، اس سے تعلق نہیں رکھتا. یہ رزق کا تعلق، یہ سب کا سب کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. جتنا مقدر میں ہے ضرور عطا فرمائیں گے. اسباب بنائے ہوئے ہیں، کسی کو ملازمت کے ذریعے دے رہے ہیں، کسی کو پڑھائی ذریعہ بنتا ہے، اس کے ذریعہ اس کو نوکری مل جاتی ہے، کسی کا کاروبار ذریعہ بنتا ہے، کوئی جدی پشتی ابا کی طرف سے زمینیں لے کے آ رہا ہوتا ہے، اس کی محنت میں لگ جاتا ہے، کوئی وراثت کا مال دبا کے کھاتا ہے، کوئی ہدایہ پہ چلتا ہے، کوئی کس ترتیب پر چلتا ہے. نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، چلا رہے ہیں اور بھرپور ترتیب پر چلا رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کے لیے لکھا ہے یمحو اللہ ما یشاء، مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں، ویثبت، اور باقی رہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. جس کے ساتھ جیسا فیصلہ کرنا چاہے وہ اللہ چاہتے ہیں. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ یمحو اللہ ما یشاء، بعض دفعہ اللہ احکامات بھیجتے ہیں قرآن کے اندر. کہیں قرآن میں اس طرح کی آیتیں گنتی کی 4-6 جن کی تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، تلاوت باقی ہے. روزے کے مسئلے کے اندر آیت آتی ہے 4 پارے کے اندر، کیا کہ جی روزہ رکھنا تھا اس زمانے میں کس ٹائم تک؟ جیسے ہی تم سو گئے افطار کے بعد تمہارا روزہ شروع ہو گیا، جیسے ہی آنکھ کھلے گی. ابھی یہ حکم نہیں ہے، ابھی یہ حکم ہے سو جاؤ اٹھ جاؤ، سو جاؤ اٹھ جاؤ، سحری سے پہلے روزہ بند نہیں ہے. اس طرح کے اور بھی ہیں کچھ اس کے ہیں زنا کے معاملے کے اندر، زنا کے مسائل ہیں، ان کے اندر آیتیں باقی ہیں، تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں رہا، حکم تبدیل کر دیا. اللہ فرما رہے یمحو اللہ ما یشاء، جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں حکم کو. وَيُثْبِتْ، جس کا چاہتے ہیں حکم باقی رکھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی. اور اصل چیز وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، سب کچھ اس کے ام الکتاب لوح محفوظ کے اوپر لکھا ہوا ہے. وہ قرآن حقیقی قرآن ہے، اس کو وہ حادث نہیں ہے، یہ نقوش حادث ہیں. یہ جو کلمے ہیں، یہ جو ہمارے آگے قرآن کے مصحف ہیں، یہ کون ہیں؟ حادث، فنا ہونے والے. رسول اللہ اسلام کے حدیث ہے ایک وقت ایسا آئے گا تم اپنے مصحف کھولو گے حروف نہیں ہوں گے، نقش اٹھا لے جائے گے. اللہ رب العزت نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. اندہ ام الکتاب، اصل کتاب جو ہے لوح محفوظ پہ لکھی ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسے اللہ ہمیشہ کے لیے، وہ قرآن ہمیشہ کے لیے، وہ ختم نہ ہوگا. نبی جی ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کفار کو ضرور عذاب دیں گے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حصہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے ان کا عذاب کا، آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی رحلت فرمانے کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. دونوں باتوں پر آپ پر کچھ مسئلہ نہیں ہے. آپ کی ذمہ صرف پہنچانا ہے، آپ پہنچا دو، اس چیز کی توقع نہ رکھو. ہو سکتا ہے آپ کے زندگی کے اندر کفار پر عذاب آ جائے. اور شروع ہو چکا تھا، بدر ان کے لیے عذاب ہی تھا. بدر جو تھا بڑی چوڑی قسم تھی عذاب کی، بدر سے لے کر اختتام حنین تک، تبوک تک، یہ سب ان پر عذاب تھا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، نبی جی یا تو ہم آپ کو دکھلا دیں گے اس وعدے کو جو ہم نے ان سے کیا ہے، وہ وعدہ عذاب کا تھا کہ تم کفر پہ رہے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے. اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کی رحلت ہو جائے. دونوں معاملوں کے اندر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہم وہ ہیں جو حساب لیں گے. پھر اللہ کا حساب ہوگا. شیخ بعضوں سے پائی کا لے لیں گے اور بعضوں کا بہت کچھ درگزر فرما دیں گے. اللہ جو ہوئے وہاں اللہ اپنا اللہ ہونا بتلائیں گے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوگی اللہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. نہ بھائی، کیوں والا معاملہ ہی نہیں ہے وہاں اللہ صفت جلال کے اندر ہوں گے. وہاں کیوں کر نہیں سکتا کوئی. اللہ اس کو اس نیکی پہ بخش دیا اور یہ اتنا بہت لے کر آیا، اس کو پکڑ لیا، وہاں کیوں نہیں ہے. نبی بھی کیوں نہیں کر سکتے، نبی بھی پوچھ نہیں سکتے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ادب کے ساتھ سفارشیں کریں گے کہ حضرت اس کو بھی بخش دی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اس کو جنت کیوں دے دی اور اس کو کیوں جنت دے دی، یہ نہیں کہہ سکتے. کیا کہیں گے؟ حضرت یہی فرمائیں گے کہ اللہ فلاں کی سفارش فرما دیجیے.
وعلینا الحساب، ہمارے اوپر حساب ہے۔ شیخ آگے پھر تفصیل ہے، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیسے جلدی سے زمین کو سمیٹ رہے ہیں، ان کی طرف چاروں طرف سے کفار کی طرف زمین یہ کیسے سمیٹ رہے ہیں؟ مسلمانوں کی فتوحات سے، مسلمانوں کی فتوحات سے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک بیت المقدس کو اللہ نے فتح فرما دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 68 لاکھ مربع میل تک دنیا فتح ہو چکی تھی۔ 22 لاکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور 68 لاکھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ہم ان کی طرف زمین کو سمیٹ رہے ہیں اور سمٹتی جا رہی ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ ہی فیصلے فرما رہے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اللہ فرما رہے ہیں۔ وہو سریع الحساب، دوبارہ مقرر فرمایا اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ شیخ بابا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان پتہ نہیں کتنے ہوں گے، ارب تو ابھی ہیں۔ معاملہ شروع ہوگا اشراق کے بعد، جنات بھی ہیں۔ معاملہ شروع ہوگا اشراق کے بعد، زوال تک ختم ہو جائے گا۔ اشراق کے بعد اللہ حساب شروع کریں گے اور کب ختم ہو جائے گا؟ زوال تک۔ جنت والے جنت میں پہنچے ہوں گے، جہنم والے جہنم میں پہنچے ہوں گے، معاملہ ختم ہو گیا۔ چلو وہاں ایسے تھوڑی ہے معاملہ، ان اللہ سریع الحساب، وقت کو تھما دیں گے اللہ تعالیٰ اور معاملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، نبی جی آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ فریب کیا ہے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ ہی کے لیے تمام تر تدبیریں ہیں۔ اللہ کے لیے مکر کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے، قرآن نے تو وہی مکر کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے تدبیر کا۔ اللہ ہی کے لیے تمام تر تدبیریں ہیں، اللہ نے ان کے مکر و فریب کو توڑا ہے اور نبی کو ہمیشہ سرخرو فرمایا ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ اللہ جانتا ہے ہر نفس کل کے لیے کیا کما رہی ہے، مرنے کے بعد کے لیے کیا کما رہی ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور یہ کافر بھی عنقریب جان جائیں گے کہ کس شخص کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تم اپنے دین پر قائم تھے، خوش ہیں کہ جی ہم جنتی ہیں، نبی جی اپنے دین پر قائم ہیں اور حضرت کو اطمینان ہے کہ ہم جنتی ہیں، دونوں دیکھ لو گے۔ کفار دیکھ لو گے کہ ان کو کیا عطا فرمایا اور تمہاری کیا خباثت ہوئی۔ اگلا اور آخری سوال ان کفار کا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں نبی آپ نبی ہی نہیں، آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول ہی نہیں ہیں۔ نبی آپ انہیں فرمائیے، قل فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں۔ میں اپنا گواہ کس کو ٹھہراتا ہوں؟ اللہ کو ٹھہراتا ہوں۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور کس کے پاس آخرت کی کتاب ہے، علم الکتاب قرآن کس کے پاس ہے، یہ سب کا سب اللہ کل قیامت کے دن بتا دے گا۔ معنی یہ ہوا آیت کا آخری کا کہ میں رسول ہوں، تم نہ مانو، میرا اور میرا اللہ جس نے مجھے رسول بنایا ہے تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہوگا، اور جس نے مجھے یہ کتاب عطا فرمائی ہے قرآن کی، یہ کتاب بھی کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گی۔ اسی کتاب کے ذریعہ ہم مسلمان لوگ دیگر امتوں پر گواہی دیں گے نبیوں کی طرف سے۔ نوح اسلام کی نبی امت جھٹلائے گی نوح اسلام کو، 950 سال محنت کے بعد بھی انکار کرے گی، جھوٹ ہے، اس نے نہیں ہمیں پیغام پہنچایا۔ امت محمدیہ کھڑے ہو کر کہے گی نہیں، قد بلغت وقد بلغ، نوح اسلام نے پیغام پہنچایا۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا کہ قرآن کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ 950 سال تک یہ قرآن کل قیامت کے دن جہاں امت کی گواہی دے گا وہاں رسول اللہ علیہ السلام کی بھی گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے رسول تھے۔ شیخ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سورہ رات کی توفیق عطا فرما دی۔ زندگی رہی انشاءاللہ سورہ ابراہیم۔ کیا خیال ہے کل چھٹی کریں؟ صبح سے چھٹی، کبھی کبھی تھک جاتے ہیں نا، چھٹی تفریح کے لیے اچھی ہوتی ہے، ذہن وہ ہو جاتا ہے پھر۔ ہفتے کی چھٹی کریں، ہاں چلو کل چھٹی کریں گے، سردی چھٹیاں تو آپ کی اپنی ہیں نا؟ کون سی؟ مطلب جمعے ہاں ایک آدھی آپ، ہاں ٹھیک، کل چھٹی کریں گے، ہفتے سے انشاءاللہ سورہ ابراہیم شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک، کچھ مہربانی کیا کرو نا۔ سرکاری کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں سال میں؟ 8، صرف 15 مہینے میں 8 چھٹی کر سکتا ہے سرکاری؟ ہفتہ اتوار، ہاں سالانہ کتنی ہو گئی؟ جمعرات جمعہ 12 8 12 6 72 12 7 84 12 8 96 چھٹیاں، یعنی تقریباً لگ بھگ کوئی 4.25 مہینے کے قریب، 3 مہینے 6 دن۔ میرے 40 دن چلے کے آتے ہیں، چھٹیاں موٹیاں نکالو جمعے کی بنتی ہیں۔ شیخ ابھی بھی میں حقدار ہوں، آپ مقروض ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین برحمتہ اللہ۔ اللہ پاک آپ سے محنت قبول فرمائے۔